قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ عمران خان کے دورہ افغانستان نے بھارتی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ خطے کا چودھری پاکستان بن رہا ہے، مودی حواس کھو بیٹھا۔ ہم پاکستان کو کسی صورت خطے کا چودھری نہیں بننے دیں گے۔ اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے بھارتی قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ گزشتہ روز بھارتی بکاؤ میڈیا بھی مودی کی طرح پاگل ہو گیا، اور اگر کچھ دیر اور بھارتی فوج کے ترجمان میڈیا پر آ کر وضاحت نہ دیتے تو یقین کریں پاک فوج کے طیارے مقبوضہ وادی میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار تھے، کیونکہ جو خبر بھارتی بکاؤ میڈیا چلا چکا تھا وہ انتہائی خطرناک تھی۔ جی ہاں، خبر تھی بھارتی فوج نے پاکستان کے کشمیر پر تیسری ایئر سٹرائیک کر دی ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ سال ابھینندن پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں گھس آیا تھا۔ آخر یہ گلگت بلتستان پر حملے کا مکمل واقعہ تھا کیا؟ کیوں بھارتی میڈیا نے گلگت بلتستان پر حملے کی خبر چلائی؟ کیا یہ 5th جنریشن وار کا کوئی نیا کھیل تھا؟ اصل کہانی کیا تھی؟ آئیے ویڈیو میں اہم انکشافات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ مودی آپے سے باہر ہو گیا۔ عمران خان کے دورہ افغانستان کے بعد مودی حواس باختہ ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاک فوج کے ترجمان DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد بھارتی دہشت گردی پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکی ہے۔ اب مودی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پاکستان کی طرف سے دی گئی حقیقت کا جواب کیسے دیں۔ بس مودی نے اور اس کی بے وقوف فوج نے ایک فلم بنائی اور سوچا بالی ووڈ فلمز کی طرح شاید یہ فلم بھی ان کی کامیاب ہو جائے، لیکن شاید مودی چائے والے کو نہیں معلوم کہ گوبر اور پیشاب کی پوجا کرنے والی فوج اور قوم صرف فلمیں ہی بنا سکتی ہیں، حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی گودی میڈیا نے گزشتہ روز اپنے مین سٹریم میڈیا پر یہ خبریں چلوانا شروع کر دیں کہ بھارتی فوج نے ایک دفعہ پھر گلگت بلتستان پر حملہ کر دیا ہے، جس کو وہ پاکستان پر تیسری ایئر سٹرائیک کا نام دے رہے تھے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے گلگت بلتستان میں موجود دہشت گردوں کے ایک بڑے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے، جہاں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ بھارتی فوج کا کہنا تھا کہ ان دہشت گردوں کو پاکستان کی سرپرستی حاصل تھی اور پاکستان ان تمام دہشت گردوں کو سخت سردی سے قبل مقبوضہ وادی کشمیر میں دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، جسے بھارتی فوج نے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ بس بھارتی میڈیا کی طرف سے یہ جھوٹی خبریں چلنے کی دیر تھی کہ ایک دفعہ پھر پاک فضائیہ حرکت میں آ گئی۔ یقین کریں اگر بھارتی فوج کے ترجمان میڈیا پر آ کر اس جھوٹی خبر کی تردید نہ کرتے تو ایک دفعہ پھر بھارت کو پاک فضائیہ 27 فروری والا سین یاد کروانے جا رہے تھے، کیونکہ پاکستان صرف خواب نہیں دکھاتا بلکہ حقیقت پر مبنی فلم کا پورا ٹریلر چلا کر دکھاتا ہے۔ جیسے گزشتہ سال ابھینندن کی صورت میں پاکستان نے پوری دنیا کو حقیقت پر مبنی فلم دکھائی تھی، جو رہتی دنیا تک اب بھارتی فوج کبھی نہیں بھولے گی۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے آزاد کشمیر میں سرجیکل سٹرائیک کے دعووں کی کلئی کھل گئی۔ خود بھارت کے DG ملٹری آپریشنز نے ان دعووں کی تردید کر دی۔ بھارتی DG ملٹری آپریشن لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ نے بھارتی میڈیا کی جانب سے آزاد کشمیر میں سرجیکل سٹرائیک کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کی کوئی سرجیکل سٹرائیک نہیں کی گئی۔ اس سے قبل بھارتی میڈیا متعدد بار آزاد کشمیر میں سرجیکل سٹرائیک کا دعویٰ کرتا رہا ہے، تاہم آج بھارتی DGMO نے ہی تردید کرتے ہوئے بھارتی متعصب میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ دوستو، در حقیقت پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان مودی سرکار کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ پاکستان نے بھارت کے تمام دہشت گردی کے نیٹ ورک تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ پہلے بھارت ایران کے راستے کلبھوشن یادیو جیسے دہشت گرد پاکستان بھجواتا تھا، جو پاکستان کے حالات خراب کرتے تھے۔ بھارتی خفیہ اداروں نے اپنی سازشوں کا جال پاکستان میں بچھاتے ہوئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں تک خریدنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔
पाकिस्तान के इन गद्दार लीडरों की असलियत बहुत जल्द पाक फौज दुनिया के सामने ले आई और एक एक करके इनको खुड्डे लाइन लगा दिया। आप कराची का हाल देख लें। अल्ताफ हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत में कराची का क्या हाल किया हुआ था, ये आप भी जानते हैं और हम भी। शाह महमूद कुरैशी और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है, भारत दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार कर रखा है। भारतीय गैर कानूनी इक़दामात का मुख्तलिफ फोरम्स पर इजहार करता रहा हूँ। वक्त आ गया है कि कौम और आलमी बरादरी को एतमाद में लिया जाए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत की इश्तियाल अंगेज़ी से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। भारत इंतहा पसंद तंजीमों की फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद और असले फराहमी के सबूत मौजूद हैं। DGISPR का कहना था कि अफगान सफारतखाने में कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी की गई। अफगान सफारतखाने में कर्नल राजेश मास्टरमाइंड था। उन्होंने कहा कि भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मावनत का मुकम्मल खाका बताएंगे। सरहद के साथ भारतीय सफारतखाना और कौंसल खाना दहशत गर्दों के ठिकाने हैं। दहशत गर्दी की माली मुआवनत के मुसद्दका सबूत मौजूद हैं। राह ने $55,000 भारतीय बैंक के जरिए मुंतकिल किए। $0.8 मिलियन भारत ने TTP कमांडर को मुंतकिल किए। भारत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने के लिए 700 दहशत गर्दों पर मुश्तमिल एक फोर्स बनाई। $60 मिलियन उनको दिए। DGISPR का कहना था कि बलोचिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए $23.5 मिलियन दिए। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को $3.23 मिलियन की रकम दी गई। भारत पाकिस्तान में बदअमनी के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की मुआवनत करता था। PSX में भारतीय बारूद और खुदकश जैकेट इस्तेमाल हुआ था। राह ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए $22 मिलियन खर्च किए। राह एजेंट TTP के नुमाइंदों से मिलते रहे। साबिक भारतीय सफारतकार और भारतीय फौजी जनरल ने हाजी गाग में दहशत गर्दों के कैंप का दौरा किया। कंधार में कैंप बनाने के लिए भारत ने $30 मिलियन तक फ्राहम किए। दोस्तों, अब पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बन चुका है। पाकिस्तान ने भारत के तमाम दहशतगर्दी के ठिकाने एक एक करके ख़त्म कर दिए हैं। ईरान हो या अफ़गानिस्तान, अब भारत की इन ममालिक में कोई जगह नहीं। मोदी ने भी अब अपना भगवान बदलते हालात के तनाज़ुर में बदल लिया है। अब मोदी ने ट्रंप के बाद बाइडन मंदिर बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।